بچے کوئی بھی کام، بلکہ بچے کیا آپ بھی کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو اس کی 3 ممکنہ وجوہات ہیں. یا تو اس کا انٹرسٹ ہے، پہلے سے بہت انٹرسٹ ہے اس کا الحمدللہ، یا پھر انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کام کو کرنے کی ریزن موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ اچھا یہ کام اس لیے کرنا ہے. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ٹھیک ہے انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ریزن بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ آپ کو بہت اہمیت دیتا ہے، آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ سے ایک بہت گہرا تعلق محسوس کرتا ہے. وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے، مطلب بس ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میرے بہت سے شاگرد ایسے ہیں جو میں کبھی کوئی کام ان سے کہتا ہوں تو ان کو خود بھی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھی کہتے تو بھی میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میں یہ کروں گا. میں کوئی کتاب پڑھوانا چاہتا ہوں، میں کوئی اور کام کروانا چاہتا ہوں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ کریں گے، اگر میں نہ بھی کہوں تو بھی کریں گے، کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ اس کی، ان سے بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے، انہیں اس کی ریزن سمجھ آتی ہے، انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہے یا اس کام کو کرنے کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انہیں ریزن سمجھ آتی ہے تو بھی وہ کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریزن سمجھنے اور سمجھانے کا موقع نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھئی یہ کام آپ کیجئے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا حکمت ہے، ابھی میں نہیں بتا سکتا، اور آپ بھی ابھی شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ابھی اس کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور یہ کام آپ کو نہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس کی ریزن پتہ ہے، نہ یہ کام آپ کو پسند ہے، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا، انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ریزن بھی نہیں ہے. لیکن وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا میرا ایک گہرا تعلق مجھ سے محسوس کرتے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ میرے کہنے پہ، میری خاطر آپ یہ کام کر کے تو دیکھیے. ہر انسان کی لائف میں نا، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو تو ہم اپنی لائف میں کچھ مارجن اس کا رکھتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے یہ 1 یا 2 دفعہ وہ کام میری وجہ سے کر لے اگر میرا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں سے کوئی اچھا کام کروائیں، ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں. اس کے انٹرسٹس کیا ہیں؟ بچوں کے انٹرسٹس کم تو نہیں ہو رہے. ایک پرابلم بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بچے نا جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے انٹرسٹس ہوتے ہیں، ہر کام کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کا شوق ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے بچے دیکھے ہیں، ان کے گھر میں ایسے بچے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کلیننگ کرنا چاہتا ہے، جھاڑو لگانا چاہتا ہے، موپنگ کرنا چاہتا ہے، برتن دھونا چاہتا ہے، واش روم دھونا چاہتا ہے. آپ نے دیکھے یہ وہ کام ہیں جو بڑوں کو اگر کرنا بھی پڑتے ہیں تو وہ شوق سے نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کے پاس ریزن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، تو اس لیے کر لیتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے کام جو بڑوں کو پسند نہیں ہوتے بچے شوق سے کرنا چاہتے ہیں. وہ روٹی پکانا چاہتے ہیں، وہ شوز پالش کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی محنت کا کام خود سے کرنا چاہتے ہیں، وہ وزن اٹھانا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی کام، کوئی ایسا کام جس کو کرنے کی خواہش اور دلچسپی اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے، بچوں کے اندر اس کام کو کرنے کا بھی شوق پایا جاتا ہے. یعنی وہ کام ہمیں اگر کرنا ہو تو بہت سے لوگ شاید خوشی سے نہ کریں، لیکن چلیں ٹھیک ہے یہ کرنا ہی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے، ریزن ہے، اس لیے کر لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ بچے اس لیول پہ ہوتے ہیں. آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ چھوٹے تھے نا تو ان کا نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا. اگر ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا تھا تو وہ شوق سے پڑھتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، ان کا نماز پڑھنے کا دل کیسے ختم ہو گیا؟ شوق کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کے ساتھ 2 کام کرتے ہیں شوق ختم ہو جاتا ہے. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے سے زور زبردستی کرتے ہیں. وہ کام جو وہ شوق سے کر رہا تھا اس کام کو ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے، ایک خاص مینر میں، ایک پرٹیکولر وے میں کروانے پہ ہم انسسٹ کرتے ہیں. ہم اسکل کو شوق پر پریفر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد شوق ختم ہو جاتا ہے. اسکل آ جاتی ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو حفظ قرآن میں ڈالا، اسی کے شوق پہ ڈالا تھا، یہ خود ہی جانا چاہتا تھا اس لیے ڈالا ہے.
اور اب یہ کر نہیں رہا. اب میں اس سے کہہ رہا ہوں تم نے جب کہا تھا تو اب کرو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے یہ شروع میں کہا تھا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس کا شوق ختم کیسے ہوا ہے. اس کا شوق اس لیے ختم ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں شوق سے کروں گا، آہستہ آہستہ اپنے انداز سے کروں گا. اس کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ روزانہ اتنا کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس سارے کام کو اتنے عرصے میں کرنا ہے، یہ تھوڑی اسے پتہ تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نے ایک خاص انداز سے یہ کام اس پہ کروانے پہ زور دیا تو شوق ختم ہو گیا. شوق ایسے ختم ہوتا ہے. دوسری وجہ جو شوق ختم ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب ہم کسی بچے کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، اس کی سیلف اسٹیم ختم ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، تو شوق ختم ہونے لگتا ہے. اور شوق کے حوالے سے دنیا میں بڑی ریسرچ ہوئی اور ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک آبزرویشن دیکھی گئی. اس پہ بہت لوگوں نے لکھا. میں مطلب ابھی میرے ذہن میں ایک کتاب ہے، اس کا ابھی خیال آ رہا ہے. ایک کتاب ہے ریڈ رائٹ. اس کی آتھر نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی بچے کو چاہتے ہیں کہ اس کا ریڈنگ میں شوق پیدا ہو تو آپ اسے مطلب اس کی رسپیکٹ کیجئے اور جو بھی یہ کام شوق سے کر رہا ہے اور اچھا کر رہا ہے اس کو محسوس کیجئے، اس کی قدر کیجئے. تو اس کے نتیجے میں اس کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی. اس کے نتیجے میں مزید نئے کام بھی شوق سے کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی. لیکن اگر ہم زبردستی کریں، جبر کریں تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک انسان اپنی زندگی میں یا تو شوق سے کام کرے گا یا اس کی ریزن ہوگی اس کے پاس، یعنی اس کا انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کی ریزن ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایک تھوڑی سی ہمیں زندگی میں 2-4 کام ہم اس بیسس پہ کروا سکتے ہیں. زندگی کے سارے کام ہم اس بیسس پہ نہیں کروا سکتے کہ میں کہہ رہا ہوں تو کر لو، وہ تو پھر کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ بھی جو اوپننگ ہے یہ بس 2% کاموں کے لیے ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ زندگی میں 50%, 40% کام انٹرسٹ کی بیسس پہ ہوں گے، 40-50% کام یعنی ریزن کی بیسس پہ ہوں گے. کبھی انٹرسٹ کا فیکٹر زیادہ ہوگا، کبھی ریزن کا زیادہ ہوگا. اور 2% سے 5%, 10% اس بیسس پہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے ایک انسان ہے جو میرے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس نے کہا تھا اس لیے کر رہا ہوں، نہیں تو نہ مجھے اس کی ریزن پتہ ہے نہ میرے اندر انٹرسٹ ہے، بس ٹھیک ہے فلاں نے کہا تھا. لیکن اگر سلمان صاحب نے کہا تھا اور آپ کر لیجئے، 100% کام اس طرح نہیں ہو سکتے. 2%, 4%, 5% تک ہو سکتے ہیں. اور انٹرسٹ کی بیسس پہ آپ زیادہ یہ سسٹین کریں گے. تو ابھی سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرسٹ کیسے تباہ ہوتا ہے. بچوں کا تو ہر چیز میں، وہ تو چھوٹا جو بچہ ہے نا وہ انرجیٹک بھی ہوتا ہے، موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے، پیشنیٹ بھی ہوتا ہے. اس جیسا پیشن تو ہمارے اندر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر چیز کے لیے دیوانہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کیسے خراب کرتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.